فلسطین ایک ایسا ملک جہاں کے لوگوں سے ایک بڑی غلطی ہونے کی وجہ سے وہ کئی سالوں سے زندگی اور موت کے بیچ رہ رہے ہیں۔ انہوں نے جیوز کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دی، لیکن جیوز نے فلسطین کو ہی کیوں چنا؟ وی نو دیٹ کہ فلسطین کی سرزمین سب سے زیادہ ہولی ہے، جیوز کے لیے بھی اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی۔ جیوز جو کہ سب سے بدترین قوم ہے، اس کے چلتے اللہ نے مسلمانوں کو پہلے ہی قرآن میں الرٹ کر دیا تھا، تم کبھی بھی یہودیوں کو اپنا دوست مت سمجھنا، وہ جب بھی موقع پائیں گے تم کو تباہ کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے۔ فلسطین کا یہ علاقہ صرف فلسطین کے پاس ہے، باقی یہ پورا علاقہ اب اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ یہودی جب یہاں آباد ہوئے پھر وہ دھیرے دھیرے پروگریس کرنے لگے، کیونکہ یہودی شروع سے جینس تھے اور دھیرے دھیرے انہوں نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے کر کے آلموسٹ سارے حصے پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اسرائیل کے قبضہ کرنے کے بعد اتنے علاقے میں صرف فلسطینی مسلمان رہ گئے اور ان کے علاقے بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہو گئے، ویسٹ بینک اور یہ چھوٹا سا علاقہ غزہ۔ اور فلسطین میں ان دونوں علاقوں کی آپس میں کوئی بھی زمینی کنیکشن نہیں تھا، ایک دوسرے سے بہت دور ہونے کی وجہ سے یہاں کی عوام اور گورنمنٹ بھی ایک دوسرے سے بہت ڈیفرنٹ ہے۔ مطلب ان دونوں علاقوں میں ایک نہیں بلکہ دو گورنمنٹ ہے۔ ویسٹ بینک میں PLO جس کو کافی سیکولر گورنمنٹ کہا جاتا ہے، لیکن غزہ میں گورنمنٹ حماس کے پاس ہے۔ آج سے تقریباً 8 منتھ پہلے 7 اکتوبر کو غزہ کو کنٹرول کرنے والے حماس نے اسرائیل پر ایک سرپرائز اٹیک کیا اور ان کے فائٹر اسرائیل میں داخل ہوئے اور کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا، جس میں کچھ لوگوں کی جانیں گئیں اور کچھ کو قیدی بنا کر واپس لائے۔ اور یہ خبر آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی اور پوری دنیا انتظار میں تھی کہ اب اسرائیل کا کیا رسپانس ہوگا۔ کئی کنٹریز اس کی مدد کو آئے، اسرائیل شاید سے کولیپس تو اور نہیں ہوگا۔ یورپ۔ بیتے کچھ ہی مہینوں کے اندر اسرائیل نے وہ تباہی مچائی which is beyond of imagination۔ کچھ ہی مہینوں کے اندر اس نے 35,000 سے بھی زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا، جن میں سب سے زیادہ عورتیں اور بچے تھے، اور یہ نمبر ابھی بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے حیوانیت کی ساری حدیں پار کر دی۔ پوری دنیا خاموشی کے ساتھ اس بھیانک منظر کو دیکھتی رہی، اور وہ لوگ بھی جو کہتے تھے کہ ہیومینٹی از فرسٹ۔ ایک چھوٹا سا ملک جو ان عرب کنٹریز سے گھرا ہوا ہے، یہ ساری کنٹریز اس کا کچھ بھی نہیں کر سکے اور خاموشی سے اس خطرناک ظلم کو دیکھتے رہے، اور کوئی بھی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں آیا، کیونکہ اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر امریکہ، اس کی وجہ سے ایک حدیث پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس ٹائم کے لیے بالکل ہی فٹ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آنے والا ہے جہاں دوسری امتیں تمہارے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، جیسے کہ کھانے والا اپنے پیالے کو ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھاتا ہے۔ تو ایک صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ایسا ہماری تعداد میں کمی کی وجہ سے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہیں، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن اس وقت تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو یہ وہن کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہٹ۔ یہ حدیث کلیئرلی یہاں فٹ بیٹھ رہی۔ آج امت مسلمہ کا حال کچھ اس طرح کا ہے۔ غزہ کے لوگ اتنے سخت حالات سے گزر رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ان کے پاس رہنے کو کچھ نہیں، ان کے پاس پینے کو کچھ نہیں، اور ان کے ہزاروں لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حیرت ناک چیز جو کہ ہمارے لیے ہے وہ ہے ان کا لیول آف ایمان۔ ان کے اس اسٹرانگ ایمان کو دیکھ کر کئی نان مسلم اسلام کی طرف آئے۔ وبوصل رسالة لنتنياهو ولعدوينه كمان حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. I really Islam کی طرف feel آئے۔ that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen to showcase the people of Gaza and the level of their iman to show us اتنے سخت حالات ہونے کے باوجود ان کا ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم واقعی اپنے رب کی مدد کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ عرب خود اسرائیل کے ساتھ ہے۔ مین وائل جب ساری مسلم کنٹریز فلسطین کے اس مسئلے کو اگنور کر رہے تھے، اسی ٹائم دنیا کے سارے مسلمانوں نے اسرائیل کے خلاف خود ہی ایکشن لینا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ
होना शुरू हो गया और मुसलमानों ने प्रोटेस्ट करने के साथ साथ एक और एक्शन लिया। उन्होंने इजराइल और इजराइल को सपोर्ट करने वाली कंपनीज का बाइकआउट करना शुरू कर दिया, जिनमें टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज कोको कोला, मैकडोनल्ड, KFC, पेप्सी, स्टारबक्स, नेस्ले etc। दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज, 2 बिलियन 200 करोड़ मुसलमान। अगर इतने सारे लोग किसी कंपनीज का बॉयकॉट करें तो अब तक उस कंपनीज को खत्म हो जाना चाहिए। इस बाइकआउट से तो पहले इन कंपनीज का थोड़ा नुकसान हुआ। उनके सेल्स मुस्लिम वर्ल्ड में काफी हद तक कम हुए और स्टॉक एक्सचेंज में भी इन कंपनीज के शेयर प्राइस नीचे गिरे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हर चीज दोबारा से नॉर्मलाइज हो गई। इतना कोई फर्क नहीं पड़ा इस बाइकआउट से, या तो दुनिया के 2 बिलियन मुसलमानों के बाइकआउट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो मुसलमानों ने सही तरीके से बाइकआउट ही नहीं किया। फलस्तीन पर इतने खतरनाक जुल्म होते हुए देख कोई भी फलस्तीन की मदद के लिए आगे नहीं आया सिवाय एक मुल्क के, ईरान। इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू से एक इंटरव्यू में पूछा कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है, तो उसने जवाब दिया, ईरान। The 3 threats. Iran. Please remember them in your dua. Subscribe.